اگر تم اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کو لینا چاہتے ہو اس پر آنا پڑے گا. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہوائیں چلوانا چاہتے ہو، اپنے جان و مال میں برکت لانا چاہتے ہو تو اس پر چلنا پڑے گا. یہ نفس کے خلاف اور یہ جنت کے چاروں طرف یہ اعمال، رمضان کے روزے اور خرچ کرنا مال کا اور حج کرنا نہیں، اور جہنم کے چاروں طرف یوں کہ کھیلتے کودتے چلے جاؤ. سب دباؤ ہے، خواہشات پورے کرتے چلے جاؤ، جو نفس چاہے اسی کو پورا کرتے ہوئے، اسی کی نفس کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے چلے جاؤ. یوں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آسان کریں گے اس کو ان کا بھی چلنا. جو جنت کے راستے پر چلے گا، اعمال نبی کے راستے پر چلے گا، طریقہ نبی کو اختیار کرے گا، صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت اور اتباع پر چلے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کا راستہ بھی آسان کر دیں گے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. اور جو غلط راستے پر چلے گا، باطل کے راستے پر چلے گا، ہم اس کا راستہ بھی آسان کر دیں گے جو جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. راستے اللہ نے دنیا میں یوں کہ باطل والوں کا راستہ بھی آسان اور حق والوں کا راستہ بھی آسان، دونوں آسان ہیں. جو جس راستے پر چلے گا اسی کا راستہ آہستہ آہستہ آسان ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ جب چور چوری کے لیے چلے گا تو یہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے 2 قدم نکلا اور ٹانگ ٹوٹ گئی، پھر وہ چوری کرے گا کیسے؟ نہیں، اس کے لیے چوری کا راستہ آسان کر دیں گے. اسے تدبیریں آ جائیں گے اس کے ذہن میں کہ اس طرح مکان میں داخل ہوں گا، اس طرح تالے توڑوں گا اور اس طرح مال لوں گا اور اس طرح چھپوں گا اور اس طرح سپاہیوں کا اپنا ہمدرد بناؤں گا، کچھ انہیں رشوت دوں گا اور اس طرح سے میں جا کے کوٹھی بنا لوں گا. ساری تدبیریں دماغ میں آ جائیں گی اور اللہ ہی کی طرف سے آ جائیں گے، کیونکہ انسان کے اوپر تصرف جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کا تصرف چل رہا ہے. جو جھوٹ بول کر کے کمانا چاہے گا اپنے کارخانوں میں اور اپنے دکانوں میں اور ذمہ داریوں میں، جو کہ یہ نہیں کریں گا کہ ادھر جھوٹ بولا اور ادھر زبان میں کیڑے پڑ گئے کیونکہ زبان سے جھوٹ بولا، یہ نہیں کریں گے. نہیں، بڑی فصیح زبان چلے گی، خوب بولے گا. اور جھوٹ بولنے والا جتنا ملمہ سازی کرتا ہے اور جتنا آدمی کو بنا لیتا ہے، سچا آدمی اتنا نہیں بنا سکے گا، وہ بہت مشکل میں اسے موافق کرے گا. تو جھوٹ بولنے کی ساری تدبیریں سے بتا دیں گے کہ مال کو تو اس طرح جھوٹ سے اس طرح سے رواج دے سکتا ہے اور 1 کے 10 لے سکتا ہے. نوکر 3 آدمی سونار کا کام کرتے تھے، سونار تھے اور زیورات بناتے تھے. اور بادشاہ جو تھا بڑا عادل تھا اس شہر کا. وہ شہر میں رات کو بادشاہ حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پھرا کرتا تھا کہ کوئی تکلیف میں تو نہیں، کوئی مصیبت میں تو نہیں، کوئی سو رہا، کوئی رو رہا، کوئی درد میں، کوئی بے چینی میں، کوئی بے قراری میں، کیا حال ہے میری ریت کا. عدل والا بادشاہ تھا. پھر رہا آدھی رات کے قریب، اور یہ تینوں سونار ایک مکان میں بیٹھے ہوئے، مکان چھوٹے چھوٹے تھے
اب آپس میں باتیں کر رہے. پوچھا کہ بھائی تو کیا کماتا ہے؟ جو سونے کے زیورات بناتا ہے تو کماتا کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں آدھا خود لیتا ہوں اور آدھا گاہک کو دیتا ہوں. یعنی اس کے سونے میں سے جو سونا زیور بنوانے کے لیے لائے گا اس میں سے آدھا نکال لوں. اتنا ہوشیار ہوں میں. اور بادشاہ سن رہا کان لگائے ہوئے باہر دروازے پہ. دوسرے نے کہا تو کیا کماوے گا؟ ارے تیرے سے زیادہ تو میں کماتا ہوں، تیرے سے زیادہ ہوشیار میں ہوں. انہوں نے کیا؟ انہوں نے 2 حصے لے لیتا ہوں، 1 حصہ گاہک کو دیتا ہوں. تیسرے نے کہا ارے تو کیا کماوے گا؟ سب سے زیادہ تو ہوشیار میں ہوں، میرے جیسا تم نہیں کما سکتے. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے میں گاہک کو کچھ دیتا نہیں، سارا لیتا. اب بادشاہ نے تینوں کی باتیں سن لی اور صبح کو اسے بلا لیا جس نے یوں کہا کہ میں سارا لیتا ہوں گاہک کو دیتا ہی نہیں. اسے بلا لیا اور یہ کہا کہ میں نے رات تمہاری باتیں سن لی، میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری ہوشیاری، عقل مندی کہ تو کیسے سارا لے لیتا ہے اور گاہک کو نہیں دیتا. لہذا تیرے سے ایک ہار بنوانا ہے سونے کا. ہاں تیرے سے ایک ہار بنوانا ہے سونے کا، لیکن میرے مکان میری محل میں آ کر جو کوٹڑی ہے اس میں بیٹھ کے بناوے گا اور زیورات وہ ہتھیار کیا کہتے ہیں گھڑنے کے اوزار بھی میں ہی دوں گا، میرے سپاہی دیں گے اور سپاہی پہرے پہ کھڑا ہوا ہوگا. جب تو آئے گا تب تیری تلاشی لے گا، جب تو بنا کر کے کام کر کے جائے گا تب تیری تلاشی لے گا. اور سونا میں ہی دوں گا، اوزار میں دوں گا، پہرا لگاؤں گا تیرے اوپر، آتے جاتے تیری پوری تلاشی ہوگی. نا بہت اچھا. ایک بات میری سن لیجیے بادشاہ سلام، اگر میں نے آپ کو دھوکہ دے دیا تو میری خطا بھی معاف ہو جائے گی. نہیں میں نے ہاں خطا معاف ہے، وہ تو تیری عقل مندی دیکھ لیں. ہاں کوئی سزا نہیں دیں گے. نا بہت اچھا لائیے. اب اسے کوٹھڑی بتا دیے محل کے اندر، سپاہی کھڑے کر دیے 2 تلاشی کے لیے، اوزار دیے، سونا دیا، ساری چیزیں اپنے پاس سے دی. اب وہ اس نے بنانا شروع کیا. جب جاتا تلاشی لے لیتے اور جب آتا تو تلاشی لے لیتے پورے طور سے. اس نے دن میں تو ہار بنانا شروع کیا سونے کا بادشاہ کے لیے، بادشاہ کے ہاں. اور ویسا ہی ہار اپنے گھر میں رات کو بنانا شروع کیا پیتل کا. پیتل کا ہار اپنے گھر میں بنانا شروع کیا رات کو، اور دن میں اس کا ہار سونے کا. جب دونوں ہار بن کے تیار ہو گیا، وہاں سونے کا ہار بن کے تیار ہو گیا، یہاں پیتل کا ہار بن کے تیار ہو گیا، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دہی کی مٹکی میں یہ ہار ڈال کے پیتل کا تو وہاں کو گزریے دہی بیچنے کے بہانے سے کہ میں دہی بیچ رہے ہیں، تو میں تجھے بلاؤں گا، سپاہیوں سے کہوں گا کہ ہار تیار ہو گیا، صرف دہی میں اس کو ڈوبا دینا ہے تاکہ اسے نکھر جائے. زیادہ اس دہی والے کو بلاؤ، تو یوں کہیے کہ میں نے اپنے دہی میں کہ مٹکی میں ڈالنا چاہتی ہے، میری دہی خراب ہو جائے گی. تو میں کہوں گا بھائی تیری دہی جتنی کی ہے اتنے پیسے تجھے دے دیے جائیں گے، تو راضی ہو جائیے. اور وہ دہی کی مٹکی میں وہ پیتل کا ہار ڈال کے لائیے. چنانچہ وہ چلی ہے، دہی کی مٹکی سر پر رکھ کر اور دہی بیچنے کی آواز لگائی ہے اور وہاں کو گزری ہے. تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ
کہ ہار تیار ہو گیا، اس دہی والی کو بلاؤ، مجھے اس کی دہی کی میں ہار کو ڈوبا دینا ہے تاکہ اس میں جلا اور نکھار آ جائے۔ انہوں نے بلایا، دہی والے نے کہا نہیں میں راضی نہیں، میری تو دہی خراب ہو جائے گی۔ ان کا جو تیرے کتنے کی دہی ہے، جتنے پیسے تو لینا چاہے وہ لے لے۔ ہاں انہوں نے خیر بہت اچھا۔ اب اس نے دہی کی مٹکی رکھ دی اس کے آگے، اور جناب نے اس نے وہ ہار ڈالا سونے کا، اور وہ پیتل کا ہار اس میں سے نکالا، اور نکال کر کے کہا جا تو اپنے دہی کی مٹکی لے جا اور یہ پیسے لے جا۔ لے گئے اور بادشاہ سلامت کے پاس ہار پیش کر دیا، حضرت میں نے یہ ہار بنا کے تیار کیا، لے لیجیے۔ اب بادشاہ نے سناروں کو بلایا پرکھنے کے لیے کہ بتاؤ یہ ہار کیسا ہے، تو انہوں نے کہا تو خالص پیتل کا ہے۔ اب بادشاہ کی عقل حیران کہ میں نے اتنا تو نظام قائم کیا، اتنا پہرا لگایا، ہر چیز اپنے پاس سے دی، اس کی تلاشی آتے جاتے لوائی، پھر یہ پیتل کا کیسے بن گیا؟ عقل میں نہیں آیا۔ سارے سنار کہہ رہے ہیں کہ یہ پیتل کا ہے بادشاہ سلام، انہیں پیتل کا ہو کیسے سکے؟ اب اس سے کہا کہ بھائی یہ سارے پیتل کا بتا رہے ہیں، اب تو ہی بتا یہ سونے کا ہے پیتل کا ہے؟ اور قصور تو تیرا ہم نے پہلے معاف کر دیا تھا، یہ تو پہلے کہہ دیتا کہ تیری عقل دیکھ لیں۔ اس نے کہا یہ خالص پیتل ہے۔ انہوں کیسے بن گیا؟ یہ سونے کا پیتل کیسے بن گیا؟ تو اس نے پھر قصہ سنا دیا کہ اس طرح کر دیا۔ تو جتنا بادشاہ عقل مند ہے اس سے زیادہ عقل مند رعیت ہے۔ کیونکہ رعیت پہ لاکھوں عقلیں ہیں اور بادشاہ پہ ایک، بادشاہ پہ تو ایک ہی دماغ ہوگا اور ایک ہی دل ہوگا، اور عقل دل میں ہوتی ہے، اور یہ لاکھوں دلوں والے جو ہیں ان کے سامنے وہ ایک دل کی عقل چلے گی کیسے؟ اسی واسطے دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں سب اپنی رعیتوں سے پریشان ہیں کہ جتنے قوانین بناتے چلے جاؤ، مگر یہ رعیت جو ہے ان سارے قوانین کو اپنی عقلوں سے توڑتی چلی جائے گی۔ مال لگانے کا تیار، ذلیل ہونے کا تیار، تکلیفیں اٹھانے کا تیار، ایک ذرا سا ملک لینے کے لیے اس کے لیے تیار، مگر جنت کے لیے کوئی تیار ہے تکلیفیں اٹھانے کا؟ جتنی ملک کے لیے تکلیفیں اٹھانے کا تیار ہے؟ خدا کے نظام کو نہیں جانتے۔ انہوں نے حضور کے کام کو اپنا کام بنا لیا جی، اور اس دعوت پہ کھڑے ہو گئے اور جان مال پیش کر دی جی، تو اللہ تعالیٰ نے کسریٰ کی گردنوں کو سامنے جھکا دیا، اور قیصر کی اور مقوقس کی، اور ان کے باطل ملکوں کے باطل کو توڑ دیا۔ ہم نے خدا کا نظام اور اس کی سنت سمجھی نہیں۔ تو اس لیے میرے دوست و بزرگوں، یہ رحمت للعالمین کا رحمت والا کام ہے، یہ کام بھی رحمت للعالمین ہے، یہ دعوت جو ہے رحمت للعالمین ہے۔